بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قابل احترام محترم و مکرم علماء اکرام، ائمہ اعظام، ذمہ داران مدرسہ، عمائدین شہر، عزیز طلبہ، آج انتہائی مسرت کا موقع بھی ہے اور غم کا بھی ہے۔ مسرت اس لیے ہے، خوشی اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و عنایت سے اور تمام مدرسے کے ہمدردوں کی دعاؤں سے، اساتذہ اکرام کی محنت اور ذمہ داران مدرسے کی کوشش سے اس سال کو اللہ نے بخیر و عافیت پورا فرمایا، اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اساتذہ اکرام نے ان طلبہ پر، ان بچوں پر بغیر کسی لاگ و لپیٹ کے محنت کی ہے، اور ان بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے، ان کے وقت کو بربادی سے بچانے کے لیے رات 4 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک ان بچوں کے پیچھے محنت کی جاتی ہے، لیکن اس کی قدر ماں باپ کو نہیں ہوتی۔ اگر یہی اسکول ڈے کا کسی اسکول میں فنکشن ہوتا تو ہر بچے کے ماں باپ، اس کے بھائی سب چلے جاتے، لیکن مدرسہ ہے، ارے مولوی صاحبوں کا پڑھنا کیا پڑھنا، حافظ بنا تو کیا ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک نہر ہے ریان، اس میں ایک شہر بسایا اللہ نے مرجان، اس کے 70,000 دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے ہیں، اور وہ دیا جائے گا قرآن پڑھنے والے کو۔ نہ کسی ڈاکٹر کو ملے گا، نہ انجینئر کو ملے گا، نہ اور کسی ڈگری حاصل کرنے والے کو ملے گا۔ ماں باپ کو فون کرنے کے باوجود بھی ان بچوں کے سارے ماں باپ یہاں حاضر نہیں ہوئے، نہ انہیں اپنے بچوں سے محبت ہے، نہ علم دین سے محبت ہے۔ اگر محبت ہوتی یا علم دین سے یا اپنے بچے سے، وہ ضرور یہاں حاضر ہوتے۔ ہر سال ہم ان کو بڑی تاکید کے ساتھ دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ مدرسے میں رہ کر کیا بنا ہے۔ وہ یہاں آئیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی محنت کی ہے، اور کیسے ان کو اس ماحول میں ڈھالا ہے، اس فیکٹری میں ان کو کس طرح سے تراشا گیا ہے، چھیلا گیا ہے، اس کے نوک و پلک کو سنوارا گیا ہے۔ جب یہاں آ کے بیٹھیں گے تو محسوس ہوگا۔ ایک آدمی کا لڑکا کہیں محنت مزدوری کے لیے جائے
اور دن بھر تھکا دینے والی محنت کے بعد گھر آئے، کچھ لا کے دے، اس کو اگر باپ پھینک دے، بچہ کیا کہے گا؟ وہ جانتا ہے کہ صبح سے شام تک اس جان لیوا محنت کے نتیجے میں مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ آج میرے گھر کی ترقی کے لیے، میرے گھر کا چولہا جلانے کے لیے میں یہ لایا ہوں، میرا باپ اسے پھینک رہا ہے، تو کیا گزرے گی اس بچے پر؟ یہی حال ان ماں باپ کا ہے جو یہاں حاضر نہیں ہوئے۔ بچہ 4 بجے رات کو اٹھ کر رات کے 10 بجے سوتا ہے، اور باپ رات 10 بجے سوتا ہے، صبح 10 بجے اٹھتا ہے۔ اور اس کو پورا سال بھر تیار کر کے ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ آپ نے صرف بچوں کو جنا ہے اور ایک عمر تک پرورش کی ہے، اور یہاں وہ فکر کی جا رہی ہے جو ماں باپ فکر نہیں کرتے۔ ان کے لیے ایسے کڑتے ہیں، ان کے پڑھانے والے ایسے تڑپتے ہیں، ماں باپ نہیں تڑپتے۔ الا ماشاء اللہ کسی کے ماں باپ تہجد میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہوں، الا ماشاء اللہ کسی کے ماں باپ نماز میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہوں۔ ہاں نوکری والا ہے تو اللہ اس کی نوکری لگ جائے، وہ فلاں ہو جائے، اس کا کام بن جائے، اس کے لیے دعا کریں گے۔ مدرسے کے بچے کے لیے دعا کرنے والے ماں باپ بہت کم ہوں گے، یہ تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ان کے پڑھانے والے ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تہجد میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ کچھ بن جائے، یہ کچھ ہو جائے، ان کی زندگی بن جائے، ان کی آخرت بن جائے، ان کا یہاں آنا سفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس کی قدر ماں باپ کو نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی استاد کسی بچے کو کچھ کہہ دے اور بچہ گھر میں شکایت کر دے، فوراً لڑائی کے لیے آ جائے کہ کیا ایسا بولے مولوی صاحب، ایسا بولے کہتے، ویسا بولے کہتے، مارے کہتے، کہیں تو ہمارے بچے کو مارنا۔ بچہ اپنی بچپنے کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے جو یہاں شرارتیں کرتا ہے، اگر وہ شرارت گھر میں کرے تو روزانہ 100 مرتبہ پٹتا ہے۔ ماں بھی مارے گی، باپ بھی مارے گا، بھائی بھی مارے گا، بہن بھی مارے گا، سارے گالیاں دیں گے۔ یہاں آپ اگر کبھی کسی وقت کسی استاد نے کچھ کر دیا تو پھر دیکھو کیا عالم ہوتا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے علم دین کی فکر ہونی چاہیے، اور ایسے موقع پر نہیں بلکہ ہر مہینہ آ کر یہ پوچھنا چاہیے مدرسے کے ذمہ داروں سے کہ میرا بچہ کیسا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، کہ اس نے اس مہینے میں کیا کیا ہے۔ اگر یہ آگے نہیں بڑھا ہے تو کیوں نہیں بڑھا ہے، کہاں کوتاہی ہوئی، یا میرے گھر سے کوتاہی ہو رہی ہے، یا ہمارے لاڈ پیار نے اس کو پڑھنے سے روکا ہے، یا اس کا بار بار گھر آنا یہ وجہ بن رہا ہے۔ اگر اس کی فکر ماں باپ کریں
تو استادوں کی محنت بے رنگ لائے۔ سارا الزام استاد پر رکھ کر اپنے آپ کو ذمہ داری سے بری سمجھنا، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر دینا، سارا وزن ان پر ٹھوک دے کے، یہ انتہائی نادانی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی اپنے بچے کو بنانے میں، اور جو بچے کو بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہاں تک ہم نے ان کا ہیلپ کیا ہے، کس انداز سے ہمیں انہیں پیش آنا چاہیے تھا، ہمیں کیسے معلوم کرنا چاہیے تھا، کتنا انفارمیشن لینا چاہیے تھا، کیا ہم نے لیا ہے؟ نہیں۔ مدرسے میں آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کریں۔ ہاں شادی ہے، فلاں ہے، بچے کو بھیج دو، بچہ آج نہیں آتا، آج اس سے بخار ہو گیا، فلاں ہو گیا ہے، یہ باتیں تو کہنے کے لیے بہت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، بچوں کو مدرسے میں چھوڑ دے کر یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ساری ذمہ داری ہو گئی۔ آپ کو ہفتے میں، مہینے میں انفارمیشن لیتے ہونا، آپ کو آ کر تحقیق کرنی ہوگی کہ بچہ کیا پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا۔ اگر بچہ پڑھنے میں کمزور ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کہاں اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اگر مدرسے میں کچھ پڑھانے والوں سے بھول چوک ہوتی ہے تو ہر 15 دن 20 دن میں اساتذہ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ بچوں کی حالت کیا ہے، اور ہر استاد کی یہ ذمہ داری کہ صبح سے شام تک اس نے کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے، اس کی رپورٹ دیں۔ باقاعدہ ہر استاد کو ایک کاپی دی جاتی ہے کہ بچے کا صبح سے شام تک اس نے کتنا سنایا، کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کتنا پڑھا ہے، اور شام میں کتنا سنایا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی رپورٹ لی جاتی ہے، اور استاد، جس بچے کا استاد وہ پڑھانے کے بعد مدرسے کا محتوم پھر اس کو چیک کرتا ہے، پرنسپل اس کو چیک کرتا ہے کہ واقعی جو کتاب میں لکھا ہے استاد نے وہ واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اتنی توجہ، اتنی فکر کے ساتھ ان بچوں کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مولانا عبد الرحمن صاحب، مولانا توصیف صاحب نے کہا کہ ہم بنا کے بچوں کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، لیکن اگر ہم ماں باپ ان بچوں کو ہمارے پاس جتنے دن رہیں گے اس کی حفاظت نہ کریں تو پھر ہمیں 3 مہینے اس کو جھیلنا پڑے گا۔ تو اس لیے مدرسے کے ذمہ دار اور اساتذہ کی تڑپ نے، جو ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے سال بھر کی، اس محنت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ بچوں کو رمضان میں چھٹی نہ دی جائے، بچوں کو ہاسٹل کے ساتھ مدرسے میں رکھا جائے، خطبے سے 4-5 دن پہلے چھٹی دے دی جائے، اور اب شعبان میں 2-3 دن کی چھٹی ملے گی، شعبان کی عید ہونے کے بعد پھر مدرسے میں بچے آ جائیں، تاکہ ان بچوں کو انہوں نے جو پڑھا ہے وہ ان کے ذہنوں سے نہ نکل جائے، کیونکہ ماں باپ تو فکر نہیں کرتے، کہنے کی بھی طاقت ہے، بچہ پڑھ کے آئے مدرسے سے پھر کہاں جی پڑھانے بٹھاتی، اماں ایک طرف سے، نانی ایک طرف سے، دادی ایک طرف سے، بچہ تھک کو آیا کوسے کر چھٹیاں میں سو جانے دو۔ مختلف قسم کی محبتیں، یہ محبتیں بچوں کی فیوچر کو تباہ کر دیں۔ آپ سے زیادہ ان بچوں کی فکر استادوں کو ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہی محبت کرنے والے ماں باپ ہیں، اگر ان استادوں کے ان بچوں سے محبت نہ ہوتی کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ بے انتہا ان بچوں سے استاد محبت کرتا ہے، اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہر نماز ان بچوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں
کہ اللہ میرے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے میرے پڑھانا کامیاب ہو جائے، ان کا پڑھنا کامیاب ہو جائے، جو یاد کریں کہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے، بھولے نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ امتحان کی شکل میں سامنے آیا تو خوشی بھی ہو رہی ہے، اور دکھ اس بات کا بھی ہے کہ سال بھر بچے ہمارے پاس رہے، وہ کچھ دنوں کے لیے ہم سے بچھڑ رہے ہیں، ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ مدرسے کی دیواریں سونا سونا لگیں گی، ویران ویران لگیں گی۔ اساتذہ کا بھی وقت جانے کیسے کٹتا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر ہمارے نواسے پوترے آ جائیں، چھٹیوں میں چند دن رہیں اور گھر آئیں تو کیسا لگتا ہے گھر۔ تو ایسا مدرسے کا بھی معاملہ ہے، ایسے اساتذہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال باتیں کہنے کی بہت ہیں، سننے کے بہت ہیں۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ علم اصل چیز ہے، علم اصل چیز ہے، اور اسی سے ہر طرح کی شاخیں نکلتی ہیں، اسی سے ہر طرح کی ٹہنیاں، بیلیں، پتے نکلتے ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو دنیا ہی کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجنے کی فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں نے انکار کیا۔ اللہ نے برتری دکھانے کے لیے علم کی، فرمائے انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، دلائیں، سمجھائیں انہیں کہ بچے کو یا تو مکتب میں بھیجیں، یا اتوار کے دن 11 بجے سے 10:30 بجے 11 بجے سے بعد دوپہر تک بچوں کو یہاں مدرسے میں بھیجیں، اور لڑکیوں کو جامعہ مسجد میں اوپر مدرسے میں نسواں میں بھیجیں، تاکہ بچیوں کو دین کا علم بھی کچھ آ جائے۔ مختصر سا کورس ہوتا ہے، 1 ہفتے کا ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ 1 ہفتے میں کچھ باتیں سیکھ کر آئیں، لیکن کوئی اس کی توجہ نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ اس کو پھیلائیں۔ اور دوسری چیز، مدرسے کے ذمہ داروں نے بہت سالوں سے کوشش کے بعد ہماری یہ کوشش اس سال کامیاب ہوئی ہے۔ الحمدللہ مدرسہ فرقانیہ نے اسکول کی تعلیم شروع کرنے کا ارادہ کیا، اور 7ویں تک کا ریکگنیشن ہم کو مل گیا ہے، اور 10 کلاس کا بھی انشاءاللہ بہت جلد اپلائی کرنے والے ہیں، تاکہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی سیکھیں، اور 10ویں پاس کر کے یہاں سے جائیں، وہ دنیا کی لائن میں بھی ماہر ہوں اور دین کی لائن میں بھی مہارت رکھیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سال سے ان بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اس بات کو بھی آپ سے گزارش ہے کہ اس کی پبلسٹی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بچوں کو مدرسے میں داخل کریں۔ اور تیسری بات، جیسا کہ دونوں علماء نے بتایا کہ بچوں کو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو کچھ دن گھر میں رکھ کے پھر مدرسے میں بھیجنے کی بھرپور کوشش کریں، سمجھا بجھا کر۔ کھیلنا کودنے کی عمر نہیں ہے، پڑھنے کی عمر ہے۔ کھیل کود تو ہوتا رہے گا، جب یہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر یہ فارغ ہی فارغ رہیں گے۔ تو اس لیے بچوں کو جو کچھ بھی اساتذہ اکرام نے محنت کے ساتھ ان کے دل و دماغ میں بٹھایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مدرسے کے استادوں کا شکر گزار ہیں
ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو کامیاب فرمائے، اور ان طلباء نے جو کچھ بھی حاصل کیا اللہ اس کو محفوظ رکھے اور مدرسے کی ترقی کا یہ سبب بنے۔ آپ سبھی حضرات اپنے مدرسے کے لیے، ہم آپ سے مال نہیں پوچھیں گے، آپ سے وقت نہیں پوچھیں گے، بس ہم آپ سے مدرسے کے بچے پوچھیں گے، آپ ہمیں مدرسے کے لیے بچے دیں گے یا بچے دلوا دیں، یہ خدمت مدرسے کی آپ حضرات کر دیں، بس ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ ہم آپ سے بس یہی مطالبہ کرتے ہیں۔ اور دوسری آخری مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ نہ سمجھیں کہ چھٹی ہو گئی ہم فلاں مدرسے میں چھوڑیں گے، فلاں مدرسے میں چھوڑ دیں گے، یہاں لے کے جائیں گے۔ اگر یہ ذہن کسی بچے کا بنا ہے یا کسی ماں باپ کا بنا ہے تو میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں ان بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ بڑی محنت سے ان بچوں کو پڑھایا گیا ہے۔ یہ آپ کے دل کے ٹکڑے ہیں تو یہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ ہمارے دل و دماغ کے سکون کا ذریعہ ہے، ان کو بچھڑنے نہ دیں۔ ان کے اوپر اساتذہ نے بہت محنت کی ہے اور اس محنت کو ضائع نہ کرنے دیں۔ آپ اس مدرسے میں بھیجیں، اس مدرسے میں بھیجیں، یہاں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہاں پوری توجہ اور محنت کے ساتھ بچوں کو علم دین سکھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے مدرسے ہی سکھا رہے، کرتے ہوں گے، لیکن یہاں بھی کسی چیز کی اللہ کا شکر ہے کمی نہیں ہے، نہ تعلیم کے اندر کوئی کمی ہے، نہ بچوں کی تربیت کے لیے کوئی کسر چھوڑی جا رہی ہے، کسی طرح کے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ سے بھی بچوں سے بھی گزارش ہے کہ کہیں دوسری جگہ جانے کی فضا نہ بنائیں، نہ کوئی اس طرح کا سوچے۔ یہ مدرسے کے ساتھ انتہائی امانت داری ہے، دیانت داری ہے۔ اگر باہر جانے کا سوچتے یہ خیانت ہے، اللہ کو خیانت پسند نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔